بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب، ان سے جانتے ہیں عدالتی کارروائیوں کے حوالے سے آج کون کون سے کیس کی سماعت تھی اور کیا پیش رفت ہوئی۔ آئیے پہلے ان کو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اب مزید کوئی وضاحت مانگنے کی بجائے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرو اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق یہ مخصوص نشستیں جو ہیں یہ پی ٹی آئی کو ملیں گی۔ ایم این اے 41 پی ٹی آئی کے ہیں، یہ مخصوص نشستیں چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو نہیں مل سکتی۔ یہ ہو گیا سپریم کورٹ کا بڑا ایک فیصلہ آیا ہے۔ اب الیکشن کمیشن اور ان سب کا جو اپنا منصوبہ تھا وہ تباہ اور برباد ہو گیا ہے۔ اور اب اس میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ایک تنقید ہو رہی ہے کہ ججز نے جناب یہ کیوں کر دیا کہ ایک اور وضاحت کیوں جاری کر دی۔ بھائی وضاحت ججز نے جو جاری کی ہے وہ الیکشن کمیشن کی درخواست کے اوپر کیا ہے۔ الیکشن کمیشن اگر درخواست نہ دیتا تو ججز یہ تفصیل ایک اور وضاحت جاری نہ کرتے۔ تو بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی درخواست پر سپریم کورٹ نے یہ ایک اور جو وضاحت ہے وہ جاری کی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہمارے دوست ہیں میاں عقیل افضل صاحب، صدر ہیں سپریم کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کے، بڑا قابل احترام ہمارے بھائی ہیں، سینئر ہیں اور بڑا اچھا ہماروں کے ساتھ احترام کا تعلق ہے، اپرائٹ جرنلسٹ ہیں۔ انہوں نے کہا ہوا تھا کہ یہ جی دیکھیں کہاں پہ ہوتا ہے کہ آپ دوسری وضاحت جاری کر رہے ہیں۔ بالکل عقیل بھائی میں آپ کو یاد دلا دوں، مبارک ثانی کیس میں قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے وہ 2 وضاحتیں جاری کروائیں پریس ریلیزز کے ذریعے، اور وہ دونوں جھوٹ ثابت ہوئیں جب قاضی فائز عیسیٰ نے سیکنڈ ریویو میں اپنے دونوں فیصلے واپس لے لیے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے مبارک ثانی 1 مبارک ثانی 2 دونوں فیصلوں پہ پریس ریلیز کے ذریعے وضاحت جاری کی تھی، لیکن پھر قاضی فائز عیسیٰ نے سیکنڈ ریویو میں اپنے دونوں فیصلے، اوریجنل فیصلہ بھی اور فرسٹ ریویو کا فیصلہ بھی واپس لے لیے اور ایک تیسرا فیصلہ جاری کیا۔ اٹس مین کہ قاضی صاحب نے جو 2 پریس ریلیزز جاری کی تھی وہ دونوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی پریس ریلیزز غلط تھیں اور وہ جھوٹ تھیں، اور قاضی صاحب نے سیکنڈ ریویو میں یہ اعتراف کر لیا کہ ان کے جو پہلے دونوں فیصلے تھے وہ غلط تھے۔ تو اس لیے، اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 12 جنوری کو سپریم کورٹ ایک بلے والا فیصلہ دیا۔ پھر قاضی صاحب نے 13 جنوری والا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر قاضی صاحب نے جا کے اور 13 جنوری والا فیصلہ 12 جولائی کو جا کے قاضی صاحب نے یہ فیصلہ دیا کہ الیکشن کمیشن نے ان کے فیصلے کو غلط انٹرپریٹ کیا تھا 13 جنوری والے کو۔ جنوری والے فیصلے کا جا کے وہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، یعنی کچھ 6 ماہ بعد جا کے قاضی فائز صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے تو فیصلے کو غلط انٹرپریٹ کیا الیکشن کمیشن نے۔ تو لہٰذا ان ججز کو پتہ تھا کہ الیکشن کمیشن کا اس وقت کردار کیا ہے، سکندر سلطان راجہ کون ہے، اس کا شریف خاندان سے تعلق، رشتہ ناتا کیا ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کہیں پہ کوئی کنفیوژن ہو تو آپ سپریم کورٹ سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے یہ کریں کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کہ یہ بہانہ بنا کے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تو آپ یہ کریں کہ جناب آپ اس پہ عمل درآمد نہ کریں۔ تو یہ سپریم کورٹ کو پتہ تھا، اس لیے سپریم کورٹ نے کیا ہے، اور ان کی درخواست الیکشن کمیشن نے 2 درخواستیں دی، دونوں پہ وضاحت آئی ہے، اور پی ٹی آئی نے بھی درخواست دی تھی اس کے اوپر بھی وضاحت آئی ہے، اور یہ ہوا ہے سپریم کورٹ نے جو کیا ہے۔ اور دیکھیں اگر سپریم کورٹ یہ نہ کرتی تو قاضی کا دیکھیں نا کہ قاضی کا 13 جنوری جو بلے والا فیصلہ ہے اس کی وجہ سے 8 فروری کے الیکشن تباہ اور برباد ہوئے، عوامی مینڈیٹ چھن گیا، پاکستان کی تاریخ کے بدترین الیکشن ہوئے، دھاندلی زدہ الیکشن ہوئے، مینڈیٹ چوری ہو گیا، 17 سیٹر پارٹی کو اقتدار مل گیا، 2 تک اکثریت والی جماعت اقلیت میں چلی گئی، ان کو مخصوص نشستیں چھن گئی، سب کچھ ہو گیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بلے والے کیس میں قاضی صاحب کو کہا تھا کہ سر ہمیں مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی۔ قاضی صاحب نے کہا کہ نہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں، نہیں ملیں گی تو ہمارے پاس آ جائیے گا۔ پھر پی ٹی آئی گئی ریویو، اور پھر ریویو قاضی فائز صاحب نے کب لگایا؟ 13 جنوری والے فیصلے کا ریویو قاضی فائز عیسیٰ نے آ کے ابھی اکتوبر میں لگایا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے 13 جنوری کا ریویو اکتوبر میں آ کے لگایا ہے جب وہ جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کو یہ تھا کہ اب میں جاتے جاتے ریویو مسترد کر کے جاؤں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ میرے بعد ریویو لگے اور میرا فیصلہ کالعدم ہو جائے اور بلہ پی ٹی آئی کو مل نہ جائے۔ تو وہ جاتے جاتے بلہ ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اور اب قاضی نے جب یہ لاسٹ ہیئرنگ تھی آئی تھنک 5 دن پہلے، تو حامد خان صاحب کیونکہ آئے نہیں، ان کی جانب سے اٹینڈمنٹ کی درخواست آ گئی، تو قاضی نے پھر کیا کیا؟ قاضی نے وہاں پہ بڑی ادھر ادھر کی باتیں، یہ وہ عجیب و غریب جس طرح سے وہ جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، گدڑ بھبکیاں، دھمکیاں، الزامات، وہی سارے کام کیے۔ اور اب قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں اس نے 21 اکتوبر کو یہ کیس لگایا ہوا ہے بلے والا، کیونکہ قاضی صاحب بلے کا ریویو مسترد کر کے جانا چاہتے ہیں، اور ریویو مسترد کر کے اور بلہ اپنے ساتھ یو کے یا بیرون ملک جہاں بھی جا رہے ہیں وہاں لے کر جانا چاہتے ہیں کہ پیچھے بلہ پی ٹی آئی کو دوبارہ مل نہ جائے۔ تو یہ جناب ہے صورتحال۔ اب سپریم کورٹ کا جو یہ تفصیلی جو ایک سپریم کورٹ کا جو ایک وضاحتی آرڈر آئے ہے، اس وضاحتی آرڈر کے بعد اب الیکشن کمیشن کے لیے
یہ بالکل ممکن نہیں رہا کہ الیکشن کمیشن کرے. اب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ میں آپ کو یہ ذرا جو سپریم کورٹ نے وضاحتی فیصلہ جاری کیا یہ آپ کے سامنے پڑھ بھی دیتا ہوں, اور یہ 8 ججز کی جانب سے جاری ہوا ہے. جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے لکھا ہے. منصور علی شاہ صاحب, منیب اختر صاحب, محمد علی مظہر صاحب, عائشہ ملک صاحبہ, اطہر من اللہ صاحب, سید حسن اظہر رضوی صاحب, شاہد وحید صاحب اور جسٹس عرفان سعادت خان صاحب. اور سپریم کورٹ نے اس میں واضح کہا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں کی جانے والی ترمیم سے ہمارا فیصلہ متاثر نہیں ہوگا, اور الیکشن کمیشن مزید کوئی وضاحت مانگے بغیر اس عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کا پابند ہے. اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی دونوں نے سپریم کورٹ کے 12 جولائی 2024 کے مختصر فیصلے کے پیراگراف نمبر 10 کے بارے وضاحت کے لیے متفرق درخواستیں دائر کی. الیکشن کمیشن کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا تھا کہ مختصر فیصلے کے لیے جس قانون کو بنیاد بنایا گیا تھا تو الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 66 اور 104 میں ترمیم کر کے اس قانون کو تبدیل کر دیا گیا ہے, اور سیکشن 104A شامل کر کے الیکشن ایکٹ کے اجرا سے اس کا اطلاق کر دیا گیا ہے. دوسری طرف پی ٹی آئی کی طرف سے دائر متفرق درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کے مختصر فیصلے کی بنیاد آئین کی شقوں کی تشریح اور اس کا اطلاق ہے, اس لیے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے مختصر فیصلے کو غیر مؤثر نہیں کیا جا سکتا. اس میں دوسری وضاحت جو جاری ہوئی, اس میں کہا گیا کہ تفصیلی فیصلہ جاری کرنے سے پہلے متفرق درخواستوں پر پہلی وضاحت جاری کی گئی اور اس وضاحت کو تفصیلی فیصلے کا بھی حصہ بنا دیا گیا ہے. دوسری وضاحت میں عدالت نے یہ کہا ہے کہ مختصر فیصلے کے بارے وضاحت کا آپشن اس لیے دیا گیا تھا کہ تفصیلی فیصلہ آنے سے پہلے اگر مختصر فیصلے پر عمل درآمد کے بارے کوئی غلط فہمی ہے تو کوئی بھی فریق وضاحت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے. اب جب کہ تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے اور فریقین کی جانب سے اٹھائے گئے تمام قانونی اور آئینی سوالات کا جواب دے دیا گیا ہے, اس لیے مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں. عدالت نے قرار دیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 189 کے تحت سپریم کورٹ کے فیصلے کی پابندی لازمی ہے اور فیصلے پر عمل درآمد ہونا چاہیے. چونکہ الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی دونوں نے دوسری وضاحت مانگی ہے, اس لیے ہم صرف اس طے شدہ قانون کا اعادہ کرنا چاہتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ میں کی جانے والی ترامیم کا ماضی سے اطلاق کر کے ہمارے فیصلے کو ختم نہیں کیا جا سکتا. عدالت نے آئین کے آرٹیکل 51 کی آگے ان کی شکیں لکھی ہوئی ہیں اور آرٹیکل 104 کی شکیں لکھی ہوئی ہیں کہ ان کے تحت مخصوص نشستوں کے حوالے سے رائے دہندگان کے حق کو سیاسی جماعتوں کے ذریعے یقینی بنانے کا فیصلہ کیا تاکہ متناسب نمائندگی کو یقینی بنایا جا سکے. عدالت نے قرار دیا ہے کہ ہمارے مختصر فیصلے کے بعد الیکشن ایکٹ میں کی جانے والی ترامیم سے ہمارا فیصلہ متاثر نہیں ہوگا اور الیکشن کمیشن مزید کوئی وضاحت مانگے بغیر ہمارے فیصلے پر عمل درآمد کا پابند ہے. اور آفس کو ہدایت کی جاتی ہے, یعنی رجسٹرار آفس کو ہدایت کی جاتی ہے کہ یہ وضاحت الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کے نمائندوں جنہوں نے درخواست دائر کی تھی ان کو بھیجا جائے اور اس ہدایت کو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیا جائے. دونوں متفرق درخواستوں کو نپٹایا جاتا ہے. یہ کہنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 ججز کا. کوئی جج نہیں ٹوٹا اور 8 ججز کی جانب سے اس وضاحت کے بعد مخصوص نشستیں چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو دینے کا الیکشن کمیشن کا پروگرام بڑھ گیا ہے. اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ ذرائع سے خبریں چلوا رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کو یہ بتایا گیا ہے کہ قانون کے مطابق آپ نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ہی سیٹیں دینی ہیں, تو سب کچھ برباد ہو گیا ہے. جی بالکل, جس طرح صدیق جان صاحب نے بتایا کہ عدالتی معاملات کے اندر کتنی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور کس طرح سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں, اور اگر عدالتوں نے اسی طرح سے جرأت مندانہ فیصلے دیے تو یقینی طور پر عدلیہ کا وقار بھی بہتر ہوگا اور پاکستان کی جو سیاست ہے اس کا بھی رخ بدلے گا. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.